لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. چند دن پہلے جڑاوالا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک عیسائی نے قرآن پاک کو آگ لگا کر اسے شہید کرنے کی کوشش کی اور پھر ایک کاغذ کے اوپر چند گستاخانہ جملے قرآن کے خلاف اور صاحب قرآن کے خلاف لکھے. یقیناً یہ عمل بڑا گھنونا عمل تھا، قابل نفرت عمل تھا، مگر اس کے نتیجے میں وہاں کے مسلمانوں نے حد سے تجاوز کیا اور عیسائی بستی میں داخل ہو کر عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی، ان کے قیمتی سامان کو جلا کر خاکستر کیا اور جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی چرچ، اس میں داخل ہو کر اس کی بھی توڑ پھوڑ کی اور آگ لگائی. تو بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیسا طرز عمل رکھنے کی اور کیسی زندگی گزارنے کی مسلمانوں کو ترغیب دی ہے، تلقین کی ہے اور رہنمائی کی ہے. چونکہ ہمارا تعلق بڑا جذباتی تعلق ہے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور ہونا بھی چاہیے. مگر بعض اوقات یہ نقصان کا باعث بھی بنتا ہے کہ محض
جذبات میں آ کر اللہ رسول کے نام کو دیکھتے ہوئے کسی کا نقصان کر دینا. تو آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلم جو آباد ہوتے ہیں، جو بستے ہیں، اسلام ان کو کون سے حقوق دیتا ہے اور اسلام ان کو کہاں کہاں اچھا سلوک کرنے کی اور کہاں کہاں سختی کرنے کی اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین دین امن ہے. اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، سکون کا دین ہے. تو جس طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ تم آپس میں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ پیار کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، احترام کے ساتھ رہے، اسی طرح اسلام کا حکم مومنوں کو یہ ہے کہ اگر تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، تمہاری آبادی میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ بھی امن والا اور سکون والا رشتہ قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک عظیم شان کو بیان کیا ہے، اور وہ شان کیا ہے؟ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیں اور لوگوں سے کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے ایک دو شہروں یا ایک دو ملکوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے تم سب کی طرف آخری رسول بنا کے بھیج دیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جہاں اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بیان کیا، اور پھر بالخصوص جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کی صفت رحمت کو بیان کیا، وہاں بھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کائنات نے جو لفظ منتخب فرمائے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. رحمۃ للعالمین، یہ نہیں کہا رحمۃ للمؤمنین یا رحمۃ للمسلمین کہ آپ صرف مومنوں کے لیے نبی ہیں یا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. نہیں، رحمۃ للعالمین. اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے حبیب، ہر وہ شے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے نچلی جگہ کے اوپر موجود ہے یا عرش کے اوپر والے درجے میں موجود ہے، جس چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے اے نبی، ہر اس چیز کے لیے ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کے بھیجا. اور یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے جب یہ کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے چیلنج کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اور کہا تھا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. ان لوگوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ ہم نہیں مانتے اس قرآن کو،
ہم نہیں مانتے تیری کتاب کو، اگر یہ تیری سچی کتاب ہے تو لے آ ہمارے اوپر کوئی عذاب، ہمارے اوپر پتھر برسا دے، ہم تیری قرآن کو یا تیری کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو اب جو کسی ماڑے بندے کو بھی کوئی چیلنج کر دے نا، میں دیکھ لوں گا تمہیں، تو کتنے پانی میں ہے، تو کتنے جوگا ہے، میں دیکھ لوں گا تمہیں، کوئی چیلنج کر دے نا کسی ماڑے بندے کو بھی، تو اس کی انا بھی جوش میں آتی ہے، بھلے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، ماڑا ہی کیوں نہ ہو، غصہ اس کو بھی آئے گا۔ تو ذرا تصور کریں کہ جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں چیلنج کریں، اور جو اللہ کی غیرت کو آواز دے کہ ہم نہیں مانتے تیری کتاب کو، لے یا ہمارے اوپر کوئی عذاب، تو کیا خیال ہے، عذاب آنا چاہیے تھا، اور ایک لمحہ بھی نہیں لگنا تھا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنا تھا، ان سب لوگوں نے ملیا میٹ ہو جانا تھا۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ اس قابل ہیں کہ انہیں برباد کیا جائے، انہیں تباہ کیا جائے، مگر ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، انہیں تباہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اے حبیب ان لوگوں کے درمیان تو اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہے، ان کے درمیان تو ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تو جہاں میرا حبیب موجود ہو میں وہاں عذاب نہیں لے جا کرتا ہوا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت یہ جس طرح مومنوں کے لیے ہے اسی طرح کافروں کے لیے بھی ہے، اور ہمارے دین میں حقوق مقرر کر دیے ہیں غیر مسلموں کے، اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بارے میں ذکر کیا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ عالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کس کا رب ہے، بولے عالمین کا رب ہے۔ تو اب مجھے بتائیں عالمین میں کیا صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان آتے ہیں، صرف مومن آتے ہیں؟ نہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح مسلمانوں کو اپنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی اپنی نعمتیں دے رہے ہیں۔ بھائی ہر روز سورج کی کرنیں ان کو بھی ملتی ہیں، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے لیے بھی ہیں، رب کی نعمتیں اناج کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، مشروب کی صورت میں، پانی کی صورت میں ان کے لیے بھی ہیں۔ تو اس لیے غیر مسلم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے؟ چند ایک حقوق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں غیر مسلم اقلیتوں کے جو اسلام نے انہیں عطا کیے۔ ایک بہت بڑا حق اسلام نے دیا ہے غیر مسلموں کو، ان کے مال کی حفاظت کا حق۔ بھائی جس طرح ہم لوگ محنت کرتے ہیں، مال بناتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کی حفاظت کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، مال کا تحفظ، جائیداد کا تحفظ۔ تو ہر وہ چیز جس کو آپ مال کہتے ہیں، قیمتی چیز کہتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کی جائیداد کا تحفظ کرے، اسی طرح غیر مسلم کی جائیداد کا بھی تحفظ کرے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الا لا
تحل اموال المعاہدین الا بحقها. حضور نے فرمایا غیر مسلموں کے مال یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جہاں کوئی غیر مسلم کمزور نظر آیا، ماڑا نظر آیا تو اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا. تو غیر مسلم کا جو مال ہوتا ہے وہ مال مفت نہیں ہوتا، وہ مال غنیمت نہیں ہوتا. یہ ہم جنگ کی بات نہیں کر رہے، اس کے احکام علیحدہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں عام دنوں کی، امن کے دنوں کی. تو عام حالات کے اندر جس طرح ایک مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حرام ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کا مال بھی دوسرے مسلمان کے لیے حرام کر دیا ہے شریعت نے. جس طرح آپ کسی مسلمان کا مال نہیں ہڑپ کر سکتے، اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اسلام نے غیر مسلم کو یہ حق دیا ہے کہ ان کے مال کا تحفظ کیا جائے گا، ان کی جائیداد کا تحفظ کیا جائے گا. اسی طرح اسلام حق دیتا ہے غیر مسلموں کو کاروبار کرنے کا. جس طرح آپ سب کو حق ہے، آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مرضی کاروبار کریں، اجازت ہے آپ کو. کارخانہ لگا لیں، فیکٹری لگا لیں، جو مرضی دکان کھول کے بیٹھ جائیں. اسی طرح غیر مسلموں کو بھی حق ہے، جو مرضی کاروبار کریں، جو مرضی کارخانہ لگائیں، جو مرضی دکان کھول کے بیٹھ جائیں. جس طرح قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، ٹیچر بنا لیں، وکیل بنا لیں، بزنس مین بنا لیں، اسی طرح اسلام غیر مسلموں کو بھی یہ حق دیتا ہے وہ میڈیکل میں چلے جائیں، وہ وکالت میں چلے جائیں، وہ بزنس میں چلے جائیں، ان کے لیے کوئی روک، کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. اسی طرح اسلام حق دیتا ہے غیر مسلموں کو عزت نفس کا حق. مومن جو ہے نا، مومن، اس کی عزت بڑی قیمتی ہے. مومن عزت والا ہوتا ہے، اسی لیے مومن کو گالی دینا حضور نے فرمایا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہے. تو جس طرح ایک مسلمان کی انسلٹ نہیں کر سکتے آپ، اس کو گالیاں نہیں دے سکتے، اس کو کھڑا کر کے دو چار سنا نہیں سکتے، اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اسی طرح اسلام نے غیر مسلم لوگوں کی بھی عزت کا خیال رکھا ہے. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بلا وجہ غیر مسلموں کی انسلٹ نہ کی جائے، ان کی بے عزتی نہ کی جائے. آپ کھڑے ہوں، آپ کے سامنے سے کوئی عیسائی گزرے، کوئی ہندو گزرے، کوئی سکھ گزرے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ اس کا تمسخر اڑائیں، آپ اس کا مذاق اڑائیں، آپ اس کی انسلٹ کریں، آپ اس کو گالیاں دیں. آپ غور کریں کہ اسلام کے ظرف میں کتنی وسعت ہے، اسلام کا دامن کتنا کشادہ ہے. اسلام اتنا تو مذہب نہیں ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور غیر مسلموں کے حقوق ہی نہیں ہے. اس میں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا مسلمانوں کو کہ جب تمہارا جی کرے غیر مسلموں کے اوپر چڑھ دوڑو، ان کے مال پہ قبضہ کر لو، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کی دکانوں کو جلا دو. نہیں، اسلام نے حقوق دیے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا بڑا شرارتی قسم کا، اور پھر اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں جس کا ہمسایہ ہوں یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی لیڈر ہے، مذہبی پیشوا ہے.
تو وہ تنگ کرتا تھا، بہانے سے کبھی کچرا پھینک دیا، کبھی کوئی شرارت کر دی، کبھی کوئی شرارت کر دی. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تنگ بڑے تھے اس سے، مگر کبھی کوئی شکایت نہیں کی اس سے، کبھی اس کے گھر میں شکایت کا پیغام نہیں بھیجا، صبر کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، اس دور کی تو قرض کا معاملہ تھا، پکڑ کے لے گئی. اس نے کہا جی مجھے کچھ مہلت دیں، میں قرض واپس کر دوں گا. تو پولیس نے ضمانت مانگی، ضمانت دے، کس کی ضمانت دے گا؟ تو اب کوئی اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا. پہلا دن بھی گزر گیا جیل میں، دوسرا دن بھی گزر گیا. ادھر حضرت امام ابو حنیفہ کو پتا چلا تو آپ وہاں گئے اور کہا میں اس کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں، اس کو آزاد کر دو، اس کی رہائی کر دو. لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو تنگ کرتا رہا، ستاتا رہا، شرارتیں کرتا رہا اور آپ اس کی ضمانت کے لیے جا رہے ہیں. کہا کوئی بات نہیں، یہ تنگ کرتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا؟ تو اب اسے پتا چلا کہ میری ضمانت دی ہے مسلمانوں کے پیشوا نے، جن کو میں ستاتا رہا، تنگ کرتا رہا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی طرز عمل دیکھ کر، یہی حسن سلوک دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی امت میں شامل ہو جاتا ہے. تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنا حسن اخلاق پیش کریں غیر مسلموں کے سامنے، اپنا طرز عمل اچھا کریں ان کے سامنے. مگر دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ہم تو اپنوں کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ مخلص نہیں. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب اپنے بھائی کی بے عزتی کرنے کی کوشش نہ کریں. الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. حالات اخلاقی طور پہ اس امت کے بڑے دیگرگوں ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال اسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے اور اپنے حسن سلوک سے غیر مسلموں کو متاثر کرو. اور پھر اسلام غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دیتا ہے، مذہبی آزادی. ڈنڈے کے زور پہ کسی عیسائی کو کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، گولی کے زور پہ، تلوار کے زور پہ کسی ہندو کو، کسی سکھ کو زبردستی دین میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے دین میں، کیونکہ دین کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھائیں گے تو وہ کتنی دیر کلمہ پڑھ کے رکھے گا؟ تو اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی جائے. اور اگلی بات بھی سنیں، اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے اسلامی ملک میں غیر مسلم اپنی عبادت گاہیں تعمیر بھی کر سکتے ہیں اور اس عبادت گاہ کے اندر وہ اپنے دین کے مطابق عبادت بھی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے، اسلامی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں گے، کبھی کسی مسلمان حکمران نے عیسائیوں کے چرچ کو نہیں گرایا، ہندوؤں کے مندر کو نہیں گرایا. امن کے دنوں میں، عام حالات میں آزادی دی ہے. اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت عمر جب مدینہ منورہ سے چلے نا فلسطین کی طرف، جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں، تو حضرت فاروق اعظم مدینہ منورہ سے
چلے، وہاں پہنچے تو عیسائیوں نے اپنے چرچ میں ان کا استقبال کیا۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت فاروق اعظم وہاں سے نکلے کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ تو عیسائیوں نے کہا یہی پڑھ لیں، ہمارے چرچ میں، ہمارے گرجے میں پڑھ لیں۔ تو سنیں حضرت فاروق اعظم کا جواب، جو ایک بصیرت والا جواب ہے، ایک ذہانت والا جواب ہے، اور اسلام کی روح کے مطابق جواب دیا حضرت فاروق اعظم نے۔ آپ نے کہا کہ میں ادھر نماز پڑھوں گا، میری نماز ہو جائے گی، میری نماز درست ہوگی اگر میں ادھر نماز پڑھوں گا، کیونکہ یہاں پہ بت نہیں پڑے ہوئے، نماز میری ہو جائے گی، مگر میں یہاں جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ اگر میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد جو بھی حکمران آئے گا، جو بھی جرنیل آئے گا، جو بھی فاتح آئے گا، وہ آ کر تمہارے چرچ کو مسجد کے اندر تبدیل کر دے گا، وہ تمہاری عبادت گاہ کو ختم کر کے وہاں پہ مسجد بنا دے گا، لہذا میں ایسا عمل نہیں کروں گا جو بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی دلیل بن جائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مجاہد روانہ کرتے تھے نا جہاد کے لیے، تو حضور انہیں سمجھا کے بھیجتے تھے، اے میرے صحابہ یاد رکھنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، دشمن کی کھیتیوں کو آگ نہ لگانا، دشمن کی زمینوں میں اگے ہوئے جو پھلدار درخت ہیں انہیں کاٹنے کی کوشش نہ کرنا، اور حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ دشمن کی جو عبادت گاہیں ہیں انہیں بھی نقصان نہ پہنچانا۔ تو ہمارے ملک میں چند دن پہلے کیا ہوا کہ عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، جلا دیا گیا، ان کے چرچ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، جذبات میں آ کے، دین کی محبت میں آ کے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ دین کا حکم ہے۔ ہمارا دین پرامن دین ہے، سلامتی والا دین ہے، ہر شخص کو مکمل مذہبی آزادی دینے والا دین ہے۔ اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نکل نہ جائے میں عرض کر دوں ابھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی بات کرتے ہوئے اور غیر مسلموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی، توجہ رکھیے گا، کسی مسلمان نے غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو کافر ہے نا، اس کو داغ لگا دو، اس کے ساتھ زیادتی کر لو، میں مسلمان ہوں یہ کافر ہے، جو مرضی دغا کر لو، جو مرضی فریب کر لو۔ حضور نے فرمایا جس مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، کھانے کی کوشش کی، قبضہ کرنے کی کوشش کی، فرمایا کل قیامت کے دن میں اللہ کا نبی اس غیر مسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کے خلاف وکیل بن کے آ جاؤں گا۔ آپ نے غور کیا کتنا بڑا حق بیان کر دیا اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کا، کہ عام امن کے دنوں میں اگر کسی مسلمان نے کسی ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو نقصان پہنچایا، قبضہ کر لیا اس کی کسی چیز پہ، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو دوزخ میں جائے گا، بھائی وہ قیامت کے معاملات ہیں، یہ تو جہنم میں جائے گا، میرا ہاتھ پڑ رہا ہے میں نچوڑ لوں اس کو، میں دہاڑی پوری لگا دوں، میں نقصان کر دوں اس کا، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جا کے اس مسلمان کے خلاف مقدمہ کروں۔ تو آپ غور کر لیجئے
اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر اس سے بڑا حق دیکھیں، مسلمان اور غیر مسلمان کی جو جان ہے قانون کی نظر میں یہ برابر ہے. کیا مطلب اس کا؟ بس جس طرح ایک مسلمان کو کوئی غیر مسلم قتل کر دے تو قانون کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، قصاص میں اس غیر مسلم قاتل کو قتل کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی. اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو قانون کہتا ہے کہ بدلے میں اس مسلمان قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے. جان قانون کی نظر میں دونوں کی برابر ہے، دونوں کی برابر ہے. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا کہ ایک مسلمان نے کسی عیسائی کو چھوٹی سی لڑائی کے اوپر قتل کر دیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا اور مجھے آزادی ہے اس کو قتل کرنے کی. حضرت علی کی بارگاہ میں اور آپ کی عدالت میں مقدمہ لگا تو آپ نے کہا جان دونوں کی برابر ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ قاتل مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس غیر مسلم کی جان کے بدلے اس قتل کرنے والے مسلمان کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا. اور صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ. حضور نے فرمایا جو کسی معاہد کو قتل کر دے، معاہد کسے کہتے ہیں کہ اسلامی سلطنت جس کے ساتھ وعدہ کر دیتی ہے کہ تو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، ہم تیری جان کی گارنٹی دیتے ہیں، تیرے مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں. اب پاکستان میں جتنے غیر مسلم رہ رہے ہیں نا، عیسائی، ہندو، سکھ، یہ مسلمان گورنمنٹ نے ان کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ آپ کی جان محفوظ ہے ہمارے ملک میں، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے. اس کو معاہد کہتے ہیں عربی میں، کہ جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے، عہد ہو جائے، وعدہ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو بلا وجہ قتل کر دیا، فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. جنت کی خوشبو سے اس کو محروم کر دیا جائے. تو حضرات محترم، یہ وہ حقوق ہیں جو دین اسلام نے غیر مسلموں کو عطا کیے. حضرت عمر فاروق کا دور ہے، بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہے ہیں. اس سے پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا اے مسلمانوں کے امیر، اپنا خرچہ بھی پورا کرنا ہے اور آپ کو جزیہ بھی دینا ہے، خرچہ بھی پورا کرنا ہے اور اسلامی حکومت کو ٹیکس بھی دینا ہے. بوڑھا ہوں، کمانے والا کوئی نہیں، بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا طلب کر لی، اپنی کابینہ کے ارکان بلا لیے، میٹنگ بلا لی، سارے صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر آپ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا اسلامی حکومت میں وہ غیر مسلم جو بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، گورنمنٹ ان سے ٹیکس نہیں لے گی بلکہ ان بوڑھے غیر مسلموں کی مدد کے لیے بیت المال سے ان کو مال دیا جائے گا، بیت المال سے ان کی مدد کی جائے. یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کا آفاقی پیغام. اور یاد رکھیں یہ جو دین نے کہا نا غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا رویہ رکھو، بھائی یہ خاموش تبلیغ ہے، خاموش تبلیغ ہے. ایک تبلیغ ہوتی ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، اسے کہتے ہیں لسانی تبلیغ، زبان کی تبلیغ. ایک ہوتی ہے کردار کی تبلیغ. کردار کی آپ غیر مسلموں کو کہیں کچھ نہیں. بھائی آپ کے آفس میں کوئی عیسائی کام کرتا ہے، آپ کے کارخانے میں کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے،
آپ اسے زبان سے تبلیغ نہ کریں دین کی، مگر آپ اس کے سامنے اپنا کریکٹر پیش کریں، اپنا کردار پیش کریں، اپنا حسن اخلاق پیش کریں، اور یقین جانیں یہ جو دین پھیلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 63 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف 23 سالوں میں نبی پاک نے یہ جو دین کا انقلاب کھڑا کر دیا۔ مکہ سے دین نکلا، مدینہ میں پہنچا، مدینہ سے نکلا عرب میں پہنچا، عرب سے نکلا پوری دنیا میں پہنچا۔ تو قسم بخدا یہ دین حضور نے تلوار سے نہیں پھیلایا ہے، یہ نیزوں سے اور تیر سے نہیں پھیلایا ہے، رب نے حضور کو اخلاق اتنا اعلیٰ عطا فرمایا تھا، غیر مسلم حضور کا اخلاق دیکھتے جاتے تھے اور کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں میں شامل ہوتے تھے، اور بعد میں صحابہ نے بھی اسی اخلاق کو سامنے رکھا ہے، اسی کردار کو سامنے رکھا ہے۔ تو اس لیے اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، اصل جو گستاخی تھی وہ سب نے فراموش کر دی، میڈیا نے اٹھا لیا، گھر جل گئے، چرچ جل گیا، ٹھیک ہے، مگر یار یہ بھی تو دیکھو کہ جس نے قرآن پاک کو آگ لگانے کی کوشش کی اور ایک کاغذ کے اوپر نبی پاک کی گستاخی، قرآن پاک کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کی، آخر اس کے بارے میں بھی کسی نے تحقیق کی، اس کو بھی کسی نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ اور سارا میڈیا بھی غلام ہے ہمارا، بلکہ ہم خود غلام ہیں، پیسے آزاد ہوئے تھے 14 اگست 1947 کو، ہم غلام ہی ہیں۔ بھائی جب آپ اپنے ملک کی کرنسی کنٹرول نہیں کر سکتے تو غلام ہے نا، آپ کی حکومتیں باہر سے چلائی جاتی ہیں، باہر سے گرائی جاتی ہیں تو آپ غلام ہیں۔ ہم نام کی آزاد ہیں، ویسے غلام ہیں۔ جس بندے کا آپ نے قرض دینا ہو آپ اس کے سامنے گردن نہیں اٹھا سکتے۔ کون سا ایسا ملک ہے جس کا ہم نے قرض نہیں دینا؟ جتنے طاقتور ملک ہیں سب کے ہم مقروض ہیں، اور وہ سارے کے سارے عیسائی ملک ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو سب نے ان کو مکھن لگانے کے لیے اور شہد لگانے کے لیے چاپلوسی شروع کر دی، اور جو اصل میں حکمتی ہوئی تھی قرآن پاک کی، کسی نے اس کی طرف بات بھی نہیں کی، کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس وطن عزیز کو جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، کاش کوئی ایسا غیرت مند، کوئی نبی پاک کا غلام، کوئی دین کا قدر رکھنے والا کوئی آئے اس ملک میں اور آ کر اس ملک کو ترقی دے۔ اور آج دیکھیں نا کون سا بندہ ہے جو پریشان نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے۔ یار کیا کمی ہے ہمارے ملک میں؟ چاروں موسم اللہ نے دیے، ہر چیز اللہ نے دی، مگر اس کو کھانے والے اور اس جہاں کرپشن کرنے والے انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہمارے ملک کا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے جو اس وطن کے ساتھ مخلص نہیں، جو اس وطن کی سرحدوں کے ساتھ مخلص نہیں، اور اللہ ہمیں کوئی نیک سیرت، صالح، دینی غیرت رکھنے والا اللہ ہمیں کوئی حکمران عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ